حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار آدمی تھے، وزادار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے بھیجا تو مسلمان ہو گئے۔ احد میں بھی حضور کے ساتھ گئے، بدر میں بھی ساتھ گئے، خندق میں گئے۔ ایک زخم لگ گیا حضرت سعد بن معاذ کو، قربان جاؤں کیا شان ہے جناب سعد بن معاذ کی۔ جب زخم لگ گیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یا مسجد کے قریب خیمہ لگایا تو نبی پاک نے 2 دفعہ اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو داغا، سمجھے 2 دفعہ مرہم پٹی فرمائی۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ دن میں 2 دفعہ حضور مرہم پٹی کرتے۔ اور یار آپ محسوس تو کریں، یعنی نبی پاک مرہم پٹی کرتے، یعنی دست مبارک سے حضور مرہم پٹی کرتے۔ یہ درویشی ہے، یہ حسن ہے، یہ وقار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک میرا نا قریش مکہ سے لڑنے کا اس لیے ارادہ تھا کہ انہوں نے تیرے نبی کو بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیفیں دی، حرم مکہ سے انہوں نے حضور کو پریشان کر کے نکالا۔ کہا اے اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، زخم بھی لگا ہوا ہے اور تیرے محبوب کے قدموں میں بھی رہتا ہوں، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ ظہر کی نماز پڑھا کے حضور نکلے تو شور ہو رہا تھا کہ ان کے خیمے سے تو خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے خیمے میں پہنچے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 3 جملے لکھے ہیں، 3 جملے۔ اتنے جب حضور آئے تو حضرت سعد بن معاذ کے سرانے نبی پاک بیٹھ گئے تو حضرت سعد نے 3 باتیں کی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج نبوت کھول کے دیکھو، 3 جملہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ۔ حضور سرانے بیٹھے ہیں، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، جے کر پا جائیں پھر تو جے تو سرانے آن کھلو میں تے پردہ رہ جائی میرا، جے تو سرانے آن کھلو میں تے واہ واہ پردہ رہ جائے میرا، سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے کدی ویکھ لواں مکھ تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرانے کھڑے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آخری ہجر کی لی، روح پرواز کر گئی۔ حضور کبھی خیمے میں یہاں قدم رکھتے، کبھی تھوڑا ہٹا کے رکھتے، لمبے لمبے قدم۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ 70,000 کو معمولی جنازہ ہے؟ معمولی جنازہ ہے؟ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے جنازے کو میرے نبی نے کندھا عطا فرمایا ہے، حضور نے کندھا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ جنازہ عرش کے قریب پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ رسول کریم نے کندھا عطا فرمایا ہے۔ دیکھو جو میدان جہاد میں دعائیں مانگیں شہادت کی، جو جذبے پیدا کریں شہادت کے، ان درویشوں کا کمال دیکھو۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے اور سنیں۔ حضور فرمانے لگے سعد کی وفات سے نا اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ جب ان کو دفن کر کے لوگ واپس آئے تو کہتے ہیں نبی پاک اتنے آنسو بہا رہے تھے کہ داڑھی پہ گر رہے تھے۔ اور ایک شخص نے آ کے کہا حضور یہ میں نے قبر کی مٹی دیکھی ہے، سعد کی تو قبر سے بھی خوشبو آتی۔ بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا۔ چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑی والا۔ وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے۔ اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑی والا تھا،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے، نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے۔ وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا ہے، ریڑی والا، ریلی والا، وہ میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں، او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک، رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے۔ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگایا، فرمایا چپ کر، یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے ہیں، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نو محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔
وقت مکمل ہو گیا ہے، پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات۔ مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتابوں میں۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا۔ ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی۔ سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو۔ حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے، فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو۔ حضور مل گئے، نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے۔ حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے۔ حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور وہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے، یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ ہیں حدیث کے، رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا۔ اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے، اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے۔ امام حسین کے لیے ملتے ہیں، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا، ادھر دیکھنا، اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے، فرمایا ھذا منی وانا منہ۔ یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی۔ لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ، فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے، اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ میرا غلام میں اس کا آقا، یہ مجھ سے میں اس سے۔ قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے۔ کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں۔ کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے، تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا، او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے۔ میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا۔ حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا، مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی۔ قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔